بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ بھارت کیوں خوفزدہ ہے؟ بھارت کے تمام اندازے غلط ثابت ہو چکے ہیں۔ مودی اب رو رہا ہے، اس کے تمام پیسے جو اس نے افغانستان میں لگائے تھے سب کے سب ضائع ہو چکے ہیں۔ مودی سوچ رہا تھا کہ وہ افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا اور دو بھائیوں کو لڑوا کر خود لڑائی کا مزہ لے گا، لیکن اب مودی خود رو رہا ہے۔ سارا انفراسٹرکچر جو بھی مودی نے بنوایا وہ سب کا سب چکنا چور ہو گیا، سارے خواب ملیا میٹ ہو گئے۔ مودی نے بار بار التجا کی، اپنے سفیر بھیجے، را کی مدد لی، لیکن عمران خان پھر بھی اس کی باتوں میں نہیں آیا اور افغانستان سے امریکی فوجیوں کو نکلوا دیا۔ جیسے ہی امریکی فوجی نکلے، پھر بھارت کی ایجنسی جو وہاں کام کر رہی تھی، اس کے فوجی سب کو جان کے لالے پڑ گئے، کیونکہ جو بھی ایجنٹ یا فوجی ان کے ہاتھ لگتا وہ اسی وقت اس کو مار رہے تھے۔ ایک دن میں سارا افغانستان کافروں سے پاک ہو گیا، سب ڈرپوک بھاگ کھڑے ہوئے۔ جو بائیڈن بول رہا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ افغانستان پر طالبان قبضہ کر لیں، کیونکہ اس کو گھمنڈ تھا کہ اس نے افغانستان کی آرمی کو جدید اسلحہ دیا، جدید فوج دی، تعداد میں بھی فوج زیادہ تھی، تقریباً 2 لاکھ فوجی تھے اور 40,000 کے قریب طالبان تھے، تو طالبان مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو، پھر اس کو دنیا کا جدید اسلحہ اور فوج بھی نہیں روک سکتی۔ طالبان نے اپنی پیش قدمی شروع کی تو صرف اور صرف 10 دن کے اندر طالبان نے پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا، اور کہاں گئی وہ جدید فوج، وہ جدید اسلحہ؟ سب چھوڑ کر بھاگ گئے بزدل لوگ۔ امریکی سب کے سب ہکے بکے ہو گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ مومن کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ کافر یہودی اور عیسائی تو پھر اسلحے پر یقین رکھ کر لڑتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں ان کو کسی کا خوف نہیں رہتا، یہاں تک کہ موت کا بھی کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ تب ہی تو مسلمان موت سے نہیں ڈرتے۔ مسلمانوں کو پتہ ہے یہ زندگی تو ایک عارضی زندگی ہے، دھوکہ ہے، کب موت آ جائے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس سے اچھا ہے اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں اور آخرت میں جنت میں سکون کی زندگی بسر کریں گے۔ بے شک آخرت کی زندگی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، اور یہ یہودی، عیسائی، نصرانی، کافر لوگ کو یہ زندگی ہی سب کچھ لگتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ زندگی ہی زندگی ہے، اگر ایک بار مر گئے تو پھر کبھی زندہ نہیں ہوں گے اور نہ کوئی زندگی ملے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے، تو دوسری بار بھی پیدا کریں گے، کون سی چیز تمہیں شک میں ڈالے ہوئے ہے؟ عمران خان عدلیہ کی چوکھٹ سے جھولی بھر کر لوٹے گا۔ شہباز گل کی ضمانت پر وکیل نے بڑی خبر سنا دی ہے۔ فیصل چودھری کی میڈیا سے گفتگو۔ بنی گالہ میں اہم اجلاس کے دوران عمران خان کا دبنگ پیغام۔ اب نواز شریف، شہباز شریف سب مل کر عمران خان سے مشاورت کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے آنے والا وقت ان کے لیے خطرناک ہے، اس لیے کوئی ڈیل کر رہے ہیں۔ یہی بولیں گے کہ ہمیں بھاگنے دو، پھر ہم یہ ملک چھوڑ دیں گے اور حکومت بھی اور ہمارے کیس بھی ختم کر دو۔ عمران خان کی اس حوالے سے نواز شریف سے بھی آن لائن ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف سے بھی اس بات کو کافی حد تک خفیہ رکھا جا رہا ہے، لیکن آج کے دور میں کوئی بات خفیہ نہیں رہ سکتی۔ آج کا دور بہت جدید ہے، ایک بات تم کرو تو دوسرے لمحے میں وہ بات دنیا کے آخری کونے میں پہنچ جاتی ہے۔ عمران خان نے سب کو بتا دیا ہے کہ یہاں بیٹھا ہوں، آ جاؤ گرفتار کر لو۔ عمران خان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں۔ بجلی بھی بند، اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری بھی بنی گالہ میں پہنچ گئی۔ اب کیا ہونے والا ہے؟ سارے راز چھپ گئے ہیں۔ پھر ساری رات بنی گالہ کے پہاڑوں پر لوگ ہی لوگ تھے، عمران خان کی حفاظت کے لیے آئے تھے تاکہ یہ غلام حکومت عمران خان کو گرفتار نہ کر سکے۔ بھونچال آ گیا ہے، ویڈیو بھی دیکھ لو۔ عمران خان پر مقدمے کی غلط رپورٹنگ ہو رہی ہے، یہ کام زیادہ تر بھارتی اور امریکی میڈیا کر رہا ہے۔ عمران خان کی اب گرفتاری ہو سکتی ہے، اور یہ گرفتاری عمران خان کو عزت دے گی، شہرت دے گی۔ اس میں شامل بندے بہت ہی کم کے ہیں، عمران خان کی آواز کو کوئی دبا نہیں سکتا۔ عمران خان حقیقی آزادی کی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ عوام کا جمع غفیر دیکھ کر غلام حکومت اور اس کے پیروکاروں کے دل کانپنے لگ جاتے ہیں، پاؤں لڑ کھڑا جاتے ہیں، دھواں دھار تقریر کرتے ہیں۔ عمران خان کو ہاتھ لگاؤ، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ کس کو ہاتھ لگایا ہے۔ تم ایک بار ہاتھ لگا کر تو دیکھو، عوام تمہاری عقل ٹھکانے لگا دے گی۔ آج کے دن پاکستان نے اپنا بھرپور دفاع کیا تھا۔ آج کے دن بھارت کی فوجوں نے پاکستان پر حملہ کر کے لاہور میں چائے اور کھانے کا پلان بنایا۔ پھر کیا ہوا؟ پاکستان کی فوج نے ان کے سارے خواب چکنا چور کر دیے۔ اپنے سے 3 گنا بڑی فوج ٹکر لی تھی۔ بھارت نے سوچا تھا وہ آسانی سے پاکستان کی فوج کو شکست دے گا،
لیکن اس کو کیا پتا تھا پاکستان کی فوج کا ایمان جذبہ بہت زیادہ مضبوط ہے۔ پاکستان کا ایک ایک فوجی ان کے 10 فوجیوں پر بھاری تھا، کافروں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا تھا۔ اگر اس دن پاکستان ہار جاتا اور دفاع نہ کر پاتا تو آج کا دن غلامی میں ہوتا، لیکن اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی مسلمانوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ یوم دفاع کے موقع پر صبح کے وقت اسلام آباد میں پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے توپوں سے سلامی دی۔ صبح کی نماز کے بعد وطن عزیز کی خوشحالی، ترقی اور خاص طور پر سیلابی صورتحال سے جلد نمٹنے کی دعا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو تا قیامت شاد آباد رکھے، پاکستان ہمیشہ ترقی کرتا رہے۔ اس دن پاکستان کی ایئر فورس اور نیوی نے بھی دشمن کو ایسی کاری ضربیں لگائیں جس سے دشمن کے ہوش باختہ ہو گئے۔ دشمن اپنے ٹینک، جنگی طیارے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سیالکوٹ چونڈا کے مقام پر پاکستان نے بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا۔ پاکستان ایئر فورس نے 2 طیاروں کے نقصان پر بھارت کے 20 سے زائد طیارے بھی تباہ کر دیے تھے۔ پاکستان کی نیوی نے 2 بھارتی جنگی بیڑے ڈبو دیے تھے۔ یہ جنگ تو بھارت نے شروع کی تھی، لیکن اس جنگ کا اختتام پھر پاکستان نے خود کیا تھا۔ پھر بھارت بھاگ رہا تھا، کبھی اقوام متحدہ جاتا تو کبھی کہیں اور۔ اس کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ یہ دن آج بھی کافر اچھی طرح سے یاد رکھتے ہیں۔ ان کی ایسی دھلائی ہوئی تھی جس کی مثال نہیں ملتی۔ انشاءاللہ پاکستان کی فوج اس دن کی طرح آج بھی اسی طرح پاکستان کا دفاع کرے گی اور دشمن کو پہلے سے زیادہ ناکافی تلافی نقصان پہنچائے گی، دشمن کی کمر توڑ کر رکھ دے گی۔ دشمن ابھی تک دوبارہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکا۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے، اللہ نے پاکستان کو ہر محاذ پر عزت دی، پاکستان کی عزت کو 4 چاند لگا دیے۔ اللہ سے دعا ہے پاکستان ہمیشہ شاد رہے، آباد رہے۔ پاکستان زندہ باد۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند۔ پیر پنجر سرکار کی نظر میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔